الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، فجر میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کتاب ہے، بہت ہی مقبول کتاب ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی تحریر ہے۔ اس کے اندر ایک سنت ملی، جیسے دونوں ہاتھ سے پانی پینے کی سنت میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اصل زندگی سنت کی زندگی ہے، ورنہ میرے بھائی میں ہوں یا کوئی بھی ہو، تقریر کرنا تو آسان ہے نا، اصل تو عمل ہے کہ میری تنہائیاں کیسی ہیں۔ ہاں، سفر پر جاتا ہوں تو میرے ایئرپورٹ پر نظر کی حفاظت کیسی ہے، جب مریدین متعلقین ساتھ ہیں تو نظریں نیچی ہیں، گھر والی ساتھ ہے تو نظریں نیچی ہیں، اور جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ٹکر ٹکر سب کو نظریں تاڑ رہے ہیں، ہاں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، نہ کالی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ گوری کو چھوڑ رہے ہیں، نہ چھوٹی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ بڑی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اصل چیز تو زندگی کا بدلنا ہے، ہاں، اصل چیز سنتوں والی زندگی ہے۔ سنتوں بھری زندگی وہ ہے جو گناہوں سے بھی بچی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اعمال سے بھرپور ہوتی ہے، گناہوں سے بچی ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ جو سنتوں سے بھرپور زندگی وہ انسانیت کی زندگی ہے، انسانیت کی زندگی ہے، اور جو سنتوں سے ہٹ کر زندگی ہے وہ حیوانیت سے بھرپور زندگی ہے، حیوانیت سے بھرپور ہے۔ ہاں، تو اس میں سنت بار بار عرض کرتا ہوں کہ دو ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، اسی طرح جو پینے کی چیز مل جائے، روح افزا آ جائے، کولڈ ڈرنک آ جائے، چائے پینے کی چیز آ جائے، گلاس دینا بھائی، ہاتھ سے بھائی ایک ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جب یہ دوسرا ہاتھ لگتا ہے نبی کی سنت ادا ہو جاتی ہے، پانی اس ہاتھ سے بھی اندر گیا، لیکن جب دونوں ہاتھ لگ کر گیا نبی کی سنت ادا ہو گئی، ہاں، اس کے اندر نورانیت پیدا ہو گئی، بسم اللہ پڑھی نورانیت آ گئی، 3 سانس میں پانی پیا نورانیت آ گئی۔ یہ انسانیت والی زندگی ہے، ورنہ باقی زندگی حیوانیت سے بھرپور زندگی ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت ملی جو مجھے بھی نہیں معلوم تھی بھائی، کب سے، 1991 سے، اور اگر حفظ کا زمانہ لگا لو تو 1987 سے مدرسے میں پڑھنا پھر پڑھانا۔ 1987 سے پڑھنا شروع کیا اور جناب 2001 میں تخصص مفتی صاحب بن گئے، کہنے کے ویسے مفتی صاحب نہیں ہیں، ہاں، مفتی بننے میں برسوں لگتے ہیں بھائی۔ پھر اس کے بعد 2000 سے لے کر 2001 سے لے کر 2020 19 سال ہو رہے ہیں، لیکن یہ سنت مجھے بھی نہیں پتا تھی۔ اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب کو خرید لو بھائی۔ الحمدللہ یہاں تو مفت تقسیم کی گئی نہیں کی گئی، ایک پائی پیسہ کسی سے نہیں لیا گیا، یہ موٹی سی کتاب ہے، ہاں، اس کے فری دی گئی، اور یہ درخواست کرتا رہا کہ بھائی 5 منٹ، 6 منٹ نہیں لگنے دینا کہ بچے اکتا نہ جائیں، بس 5 منٹ کی تعلیم گھر میں کر لیا کرو، 5 منٹ کی تعلیم۔ ہم اتنے زیادہ دین سے دور ہیں، ہماری فجر کی نماز کے بعد بمشکل 7 منٹ، کبھی 6 منٹ، کبھی 8 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے بمشکل اسی کتاب کی، اور لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ضرورت ہے مجھ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہاں پر ابھی فلم کا ٹکٹ بٹتا اللہ نہ کرے تو سب بیٹھتے، ہاں، ورلڈ کپ کے فائنل کا ٹکٹ بٹتا تو سب بیٹھتے، چھکے چوکے دیکھنے کے لیے سب بیٹھتے، لیکن 7 سے 8 منٹ کی تعلیم کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ارے میرا بھائی ابھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ سب سے پہلے شیطان، یاد رکھنا، جہاں سے دین آتا ہے نا وہاں پر جانے سے روکتا ہے، نماز سے پہلے نہیں روکے گا، ڈائریکٹ نماز پر حملہ آور نہیں ہوگا، پہلے وہ وہاں
سے راستے کو قطع کرے گا جہاں سے دین آتا ہے. آپ کو واقعہ سنایا تھا نا حاتب بن ثعلبہ کا. کیا آدمی تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ خوب مال عطا فرمائے، میں اس مال سے غریبوں کا حق ادا کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا. جب تک مال نہیں ہوتا نا بڑی بڑی موٹی موٹی نیتیں ہوتی ہیں. مال نہ ہو بڑی بڑی موٹی موٹی نیتیں، اور جب مال آ جاتا ہے تو پھر دل تنگ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے دعا کا ایک طریقہ سکھایا تھا، یہ کبھی نہیں مانگنا اے اللہ مجھے مال دیجئے تو میں خرچ کروں گا. اللہ مال دے دیتا ہے، دل کو تنگ کر دیتا ہے. یہ دعا مانگنا اے اللہ مجھے مال بھی دیجئے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے. میں تھوڑی خرچ کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت تھوڑی ہے. میں تو 10 روپے کا بھی لالچی ہوں، 5 روپے کا بھی لالچی ہوں. یہ جو آدمی خرچ کرنے کی توفیق ہے نا، یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. نماز کی توفیق بار بار مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کیا تمہیں میری طرح کی زندگی پسند نہیں؟ کتنا عمدہ جواب تھا ایک آدمی کے لیے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر مال کی کثرت کی دعا کرانا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں مال کا حق ادا کروں گا، ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے جس جس راستے میں اللہ مجھ سے مطالبہ کریں گے میں وہ اللہ کا مطالبہ بھی پورا کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیبوں کے طبیب ہیں، جانتے ہیں کون سا آدمی کیا تھا؟ نباز تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم کو میری طرح کی زندگی پسند نہیں کہ ملے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو؟ یہ زندگی تم کو پسند نہیں ہے؟ وہ خاموش ہو کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، پھر عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما دے. اب کی بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملہ دوبارہ نہیں دہرایا. ایک دفعہ تلقین کافی تھی، بتا دینا کافی تھا، اشارہ کافی تھا کہ تمہارے لیے مال نقصان دہ ہے، لیکن وہ نہ سمجھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، عرض کی دعا کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک اٹھیں تو آسمان کھل جاتے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے مبارک اٹھا دیے، یہ اللہ اس کے مال میں برکت دے دے. اب مال تو آ رہا ہے لیکن جا کیا رہا ہے یہ دیکھنا. کیا چیز اللہ تعالیٰ نے لے لی. اس لیے اللہ سے نعمتیں مانگو، زحمتیں نہیں مانگو. مال کو نعمت بنا کر مانگنا چاہیے، اولاد کو نعمت بنا کر مانگنا چاہیے. یہ اللہ مجھے بیٹے دے دے، یہ اللہ مجھے بیٹے دے دے. بیٹے تو مل گئے لیکن وبال جان بن گئے. مال تو مل گیا لیکن حرام کے راستے سے مل گیا، تباہی ہو گئی، دنیا کی بھی تباہی ہو گئی اور آخرت کی بھی تباہی ہو گئی. کتنے وہ لوگ ہیں جو وراثت کا مال کھائے بیٹھے ہیں. وراثت کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ ہم سمجھتے ہیں گاڑی وراثت ہے، بنگلہ وراثت ہے، زمین وراثت ہے، بینک بیلنس وراثت ہے. ایک سوئی جو اس جانے والے کی ملکیت میں ہو وہ سوئی بھی وراثت کے اس میں آتی ہے، زمرے کے اندر آتی ہے میرے بھائی. ایک سوئی، ایک دھاگا، یہ بھی وراثت کے اندر آتا ہے. آپ مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنے اہتمام سے وراثت تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ایک سوئی کا حساب کریں گے؟ نہیں کرتے. بہنوں کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کئی مسجد بن رہی ہے، تعمیر کرا دو ابا کے نام کی، اماں کے نام کی تعمیر کرا دو، بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں. یہ ایسے واقعات ہیں، میرے سامنے کے واقعات ہیں. الحمدللہ نہ اخبار پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ نہ ٹی وی ہے، نہ میڈیا ہے، نہ یہ دوسری چکر بازیاں ہیں. کوئی خبر، حتیٰ کہ میرے گھر میں کوئی اسلام اخبار نامی چیز بھی نہیں آتی. نہ اتوار کو آتا ہے نہ بدھ کو آتا ہے، کسی دن بھی کوئی اخبار نہیں. جتنا اخباروں سے دور ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عافیت رکھی ہے. بھائی جمائی جب آیا کرے نا تو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، بایاں ہاتھ. اتنا بڑا منہ کھولو گے مجھے لگتا ہے میں ہی اندر نہ چلا جاؤں، اس لیے تھوڑا منہ کم کھولا کریں اور جتنا منہ کھولیں تو ہاتھ رکھ کر کھولیں. صحیح ہے. بعضوں کو چوسنے کی عادت ہے انگوٹھا. بیان میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا میں کہ ابھی بھی انگوٹھا. ارے بھائی خیال کرو یہ چیزیں جو ہے نا، اب کھاؤ تم شادی کے لیے رشتہ دے گا کوئی؟
ہاں شفیع صاحب کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں دو گا؟ دو نا اس کو، پاگل ہے، اس پاگل کو تو پہلے دینا چاہیے. ہاں ایسی حرکتیں نہیں کرو بھائی. بیان میں بیٹھے ہو صحیح، سامنے بیٹھ کر انگوٹھا چوس رہے ہیں. اب اماں ابا کو دکھلانا چاہیے، دکھا ہم کو رہے. صحیح. تو دین سے دور مال مارا ہوا ہے، مال مارا ہوا ہے. بہن نے مطالبہ کر دیا کہ بھائی اب میری ضرورت ہے، ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، وہ بھی کرائے کے فلیٹ پر رہتے ہیں، اب ہمیں تنگی ہو گئی ہے، آپ اگر ہمیں وراثت کا ابا کا حصہ دے دیں تو ہم اپنا کچھ کر لیں، تم میرے گھر سے نکل جاؤ. ہاں یہ بالکل قریبیوں کی بات بتا رہا ہوں. تم میرے گھر سے نکل جاؤ، آئندہ تم نہیں آنا. تم مجھے میری چھت چھیننا چاہتی ہو، تمہاری چھت یہ ہے کہاں؟ یہ چھت تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے تمام ورثاء میں تقسیم فرما دی ہے. اب جب تک یہ ظلم کے ساتھ رہتا رہے گا اس وقت تک اس کو گناہ ملتا رہے گا. اب نمازیں کیا قبول ہو رہی ہیں؟ ہاں ایک صاحب کا اسکول تھا، ہاں بڑا اور بڑی بڑی برانچیں، وہ میرے دوست تھے. 15 رمضان المبارک کو وہ عمرہ کرنے چلے جاتے تھے. ہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نفل عمل ہے نا. 15 رمضان المبارک کو وہ عمرہ کرنے چلے گئے، ہر سال جاتے تھے. ان کا ایک امپلائی میرا بہت قریبی دوست تھا، ملا مجھے 15-20 رمضان کے بعد. میں نے پوچھا ہاں بھائی خیریت ہے، کیا حال احوال ہے؟ ہاں پچھلے سالوں کی بات ہے، اس سال تو سب بند تھا. کیا حال احوال ہے؟ ہاں بھائی چھٹیاں ہو گئی اسکول کی. کہا چھٹیاں تو ہو گئی لیکن تنخواہ نہیں ملی. میں نے کہا یار وہ تو تمہارے آنر تو عمرے پر گئے. کہاں عملے کو جمع کیا اور کہا ابھی ہمارے پاس جو ہے نا پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے عید کے بعد دیں گے. اور خود نواب صاحب عمرہ کرنے چلے گئے. وہ کون سا سلام قبول ہوگا بھائی؟ ہاں جس کے بچے چاہ رہے ہوں ہمیں بھی بھائی ایک ایک جوڑا، تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے نا. ہاں ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ابا مجھے بھی ایک جوڑا دلا دیں. کیوں بھائی نہیں ہوتی بچوں کی خواہش؟ ماں باپ خود نہ بنوائیں لیکن بچوں کے لیے سوچتے کہ بھائی کچھ نہ کچھ کر کے بچوں کا تو جوڑا سل جانا چاہیے. آپ نے یہ تک نہ سوچا کہ جو 15-20 ہزار روپے کا ملازم ہے، 10-10 ہزار روپے کی ملازم ہے، آیا جو کام کرنے والی ہے 7,000 روپے کی ملازمت تھی اس اسکول کے اندر، اس کی بھی تنخواہ نہیں، کسی کو تنخواہ دیے بغیر عمرے پر جا رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے ہوں گے کیا سلام قبول ہوگا میرے بھائیوں؟ ہاں جب طواف کر رہے ہوگے یہاں سے لوگوں کی بددعائیں جاری ہے، اللہ میرے گھر تو پیسہ نہیں ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ میرے پاس تو گھر میں راشن ڈالنے کو نہیں ہے، اے اللہ میری عید کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے جوڑوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی خوشیوں کا کیا ہوگا. اب بچی کہہ رہی ہے ابا جی مہندی لگانی ہے، ابا کی جیب میں 100 روپے نہیں ہے، کہاں سے لے کر آئے گا وہ ابا؟ ڈکیتی مارے گا. اور اگر ڈکیتی ماری تو یہ اس آدمی نے اس کو ڈکیتی پر جو ہے نا اکسایا ہے. ایسے ایسے واقعات دل پھٹتا ہے کہ مالی معاملات کے اندر اس قدر نااہلی. اور جناب مال مار لو، مال مارنے کے بعد مسجد کے اندر چندہ دے دو جی، وائٹ بنی ہو جائے گی، اب سارے گناہ دھل جائیں گے، اور عذاب اور جوتے پڑیں گے میرے بھائی، اور عذاب اور جوتے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے وراثت کا مال جلد از جلد دے دینا چاہیے. میرے حضرت، میرے مربی، میرے محسن حضرت شفیق الامت حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر وراثت کے مال کو لڑاتے ہوئے دیکھا ہے. وراثت کا مال لڑا رہا ہے، بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں بہت بڑی بڑی فیکٹریاں والوں کو جانتا ہوں. ہاں جناب کیا ہوا، 4 بھائی ایک ابا جناب والا جب تک حیات رہے چاروں بھائی مل کر کام کرتے رہے اور خوب ترقی ہوئی. اور جہاں والد صاحب کا انتقال ہوا، ہاں آج اس فیکٹری کا نام و نشان نہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت بڑا نام، قریبی جاننے والے کیا ایک دوسرے کی کارڈ میں آج وہ وہاں پہ کتے بھونکتے ہیں ان کی جگہوں پر، اور کوئی وہ زمین بیچنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کو اجازت نہیں دے رہا، کوئی اس کو اجازت نہیں دے رہا. جناب لڑے بھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مال یہ کرتا ہے. تو وہ آدمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی اللہ اس کے مال میں برکت دے. اس نے بکریوں کا کام شروع کیا. ہاں بکریوں میں پہلے وہ 5 وقت کا نمازی اللہ کے نبی کے ساتھ. کیسی سعادت کی بات کہ 5 وقت اللہ کے نبی کے پیچھے جس کو نماز ملے، کیسی سعادت کی بات تھی. لیکن محرومی جب آتی ہے نا، شیطان کیسے بہکاتا ہے، کس طرح راستہ مارتا ہے. یہ اس بات پر بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ نماز سے نہیں روکے گا، اس کو بھی پہلے نماز سے نہیں روکا، اس راستے کو بند کیا شیطان نے جہاں سے یہ فیض جاری ہوتا ہے.
مال کثیر ہو گیا. مدینہ طیبہ چھوٹا سا تھا اس زمانے میں، تو وہ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ اس نے تھوڑا مدینے سے فاصلے پر جگہ لے لی. اب دن میں 2 نمازیں اللہ کے نبی کے ساتھ، پہلے 5 نمازیں تھیں، پھر 2 نمازیں ہو گئیں. پھر اللہ نے اور برکت دی، اس کو اپنی بکریوں کی جگہ کے لیے اور دور جانا پڑا. وہ اور دور چلا گیا، اب صرف جمعہ آتا تھا. 5 نمازوں سے دور کیا، اللہ کے نبی کی صحبت سے دور کیا، 2 نمازوں پر لے کر آیا، 2 نمازوں سے اب جمعے پر آ گیا. پھر اللہ نے اور برکت دی، اتنا دور چلا گیا کہ جمعے سے بھی چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ثعلبہ کا کیا حال ہے بھائی؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کے مال میں اتنی کثرت ہو گئی ہے، اتنی بکریاں ہیں کہ وہ اتنا دور چلا گیا کہ وہاں سے جمعے میں بھی نہیں آتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر. اللہ کے نبی افسوس فرما رہے ہیں. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرما دیا. جانوروں کے زکوٰۃ بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے. 40 بکریوں پر 1 بکری. کتنا آسان. جو اللہ 40 بکریوں میں سے 1 مانگ رہا ہے اس کو دیتے ہوئے مشکل. پھر 101 پر جا کر دوسری بکری، 121 پہ جا کر دوسری بکری، پھر 201 پہ جا کر تیسری بکری. اللہ اکبر. 201 پر جا کر 3 بکریاں. تب تمہارے پاس 201 بکریاں ہو جائے 3 بکریاں دے دینا. کتنا آسان نصاب ہے. لیکن اللہ کی مہربانی جب ہٹ جاتی ہے، اللہ کا فضل جب ہٹ جاتا ہے تو آدمی یہ کام کیا کرتا ہے. تو اس نے بھی یہی کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثعلبہ کا نام لکھا اور ایک اور انصاری کا نام لکھا کہ ان دونوں کے پاس مال ہے، جاؤ اللہ کا حکم ان کو پہنچاؤ اور ان سے جانوروں کی زکوٰۃ لے کر آؤ. 2 صحابہ کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. دونوں صحابہ پہلے ثعلبہ کے پاس پہنچے. ثعلبہ نے کہا اللہ کا حکم دکھاؤ. اللہ کا حکم دکھایا تو کہنے لگا یہ تو ظلم ہے نا بھائی. بہت سارے وہ لوگ گزرے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں عید الاضحیٰ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پاکستانی قوم قرضوں میں، ٹھیک، قرضے اتارو، ملک سنوارو. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. عید الاضحیٰ کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، فلانی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو شیطان نے کہاں لایا؟ مال دیا. یہ نہیں سوچا تم نے اللہ کے نبی سے کیا عہد کیا تھا. شیطان اب یہ دکھا رہا، کہتا ہے یہ تو ظلم ہے، مال میرا ہے، یہ تو ظالمانہ ٹیکس ہے. اور ٹیکس تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں. اچھا ابھی تم چلے جاؤ، واپسی پر دوبارہ آنا، میں سوچ کر جواب دوں گا. وہ دونوں صحابہ وہاں سے نکلے اور دوسرے انصاری صحابی کے پاس جن کا نام اللہ کے نبی نے لکھ کر دیا تھا چلے گئے. ان صحابی نے جب اللہ کے نبی کا نام سے معلوم ہوا کہ اچھا اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، کتنی نکالنی ہے؟ کہ اتنا مال نکالنا ہے. اپنے ریوڑ میں گئے اور اعلیٰ ترین مال نکال کر لے کر آئے. حالانکہ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اعلیٰ نہیں لینا، ادنا نہیں لینا، متوسط درجے کا جانور لینا ہے. متوسط، درمیانہ. اعلیٰ لینے کی بھی اجازت نہیں، ادنا کی بھی اجازت نہیں، متوسط. وہ اعلیٰ جانور نکال کر لے کر آئے اور زیادہ لے کر آئے. جتنی مقدار دینی تھی اس سے بھی زیادہ لے کر آئے. تو جو لوگ اللہ کے نبی کی طرف سے متعین تھے انہوں نے عرض کیا نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ درمیانے درجے کا مال لینا ہے، اعلیٰ درجے کا نہیں لینا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کر دینا کہ آپ کے یہ انصاری غلام اپنی خوشی سے یہ مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے. وہ لے کر وہاں سے چلے، واپس دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے. ثعلبہ نے کہا اچھا دوبارہ مجھ کو دکھاؤ، مجھ کو دوبارہ دکھاؤ. پھر دوبارہ دیکھا، کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو مسلمانوں سے زبردستی ان کا مال لینے والی بات ہے، میں یہ مال دینے کے لیے فی الحال راضی نہیں ہوں. وہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی
کو ابھی اطلاع نہیں ان باتوں کی، لیکن غیب سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہے، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ثعلبہ پر بہت افسوس ہے. 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب آ کر دونوں صحابہ نے دونوں کی کیفیات کو ذکر فرمایا کہ ان انصاری صحابی نے اعلیٰ مال دیا ہے اور عرض کیا ہے کہ اپنے غلام کی طرف سے یہ اعلیٰ مال کو قبول فرمائے. اللہ کے نبی کے حدث مبارک پھر اڑ گئے کہ اللہ اس انصاری کے مال میں خوب برکت عطا فرما، خوب برکت عطا فرما. اور ثعلبہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے افسوس، ثعلبہ پر افسوس ہے. اس مجلس میں ثعلبہ کے رشتہ دار بھی موجود تھے. انہوں نے فوراً گھوڑے دوڑائے اور سوار ہو کر ثعلبہ کے پاس پہنچے. ارے بدبخت، تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کا پیغام تجھ تک آیا اور تو نے اللہ کے نبی کے پیغام کو رد کر دیا. تجھے پتا اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں کیا کہہ دیا ہے؟ اب جب اللہ کے نبی کی باتیں سنی وہ ڈر گیا، لرز گیا. اب جناب والا اللہ کے نبی کی خدمت میں بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا. اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا؟ مجھے اللہ نے منع کر دیا کہ تیرا صدقہ قبول ہی نہیں کرنا ہے، تیرا صدقہ ہی قبول نہیں کرنا، جا. ہاں اب روئے دھوئے کوئی کام نہ بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، کہنے لگا یہ صدقہ قبول کر لیجئے. کہا جب اللہ کے نبی نے تیرا صدقہ قبول نہیں کیا تو ابو بکر کہاں سے تیرا صدقہ قبول کر لے، چل بھاگ جائے یہاں سے. بھگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ تمہارا صدقہ قبول کر لے، چل بھاگ جائے یہاں سے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، آپ نے فرمایا جب تینوں نے تیرا صدقہ قبول نہیں کیا، چل بھاگ جائے یہاں سے. کافر ہو کر مرا. یہ مال کہاں لے کر گیا؟ اور شیطان نے پہلا کون سا قدم اٹھوایا؟ اللہ کے نبی کی صحبت سے دوری کرائی. جب اللہ کے نبی کی صحبت سے دوری ہوئی، نمازوں سے دوری بعد میں ہوئی، زکوٰۃ سے دوری بعد میں ہوئی، پہلے اس نے اللہ کے نبی سے دوری کرائی میرے بھائی. تو یاد رکھو شیطان یہی معاملہ کرتا ہے. ہمارے ساتھ بھی جو آج وارثین انبیاء ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت ملتی ہے، تعلق ملتا ہے، دوستی ملتی ہے، اعمال پر جرت اور ہمت ملتی ہے، سنتوں کو اپنے چہروں پر سجانے کی ہمت مل جاتی ہے اور دنیا سے ٹکرانے کی ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے. شیطان سب سے پہلے وہیں آنے سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے. یہاں جانے کی ضرورت نہیں، تم نماز تو پڑھتے ہو. ارے یار بیان بہت لمبا ہوتا ہے. کرکٹ بھی تو بہت ساری رات کھیلتے ہو بھائی. اللہ کی محبت میں اگر ساری رات بیٹھ جاؤ تو کیا ہے میرے بھائی. 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ذکر کی مجلس میں کتنے لوگ. آج صلاۃ الکسوف تھی. میرے ایک دوست رنگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی رنگ کر رہے ہیں. وہ آج مجھ سے صرف ملنے کے لیے آئے، ان کو پتہ نہیں تھا صلاۃ الکسوف ہے. وہ نماز میں شریک ہوئے. نماز کے بعد اتنی تعریف کی ہمارے ایک ساتھی کی جنہوں نے نماز پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جزائے خیر عطا فرمائے. کیا قرات تھی، کیا رکوع تھے، کیا سجدے تھے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود. سنت موقدہ ہے، اپنے گھروں میں پڑے سوتے رہے. جوان مرد ہیں، جوان لڑکے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے سو رہے ہو. سنت موقدہ کو چھوڑ کر آرام، بوڑھے آ کر جو بیچارے کرسیوں پر تھے انہوں نے اس سنت موقدہ کو زندہ کیا اور جوان حضرات پڑھ کر گھر میں سوتے رہے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ والوں سے صحیح تعلق نہیں ہے. بس آ گئے نہیں آئے تو نہیں آئے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے اس روایت سے کہ جناب صحبت سے کیسی قیمت بنتی ہے. اور سب سے پہلے صحبت ہی سے وہ ہٹاتا ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ. اگر جاؤ گے تو زندگی بدل جائے گی. پھر میسج سے روکے گا، فون سے روکے گا، اپنے احوال کی اطلاع سے روکے گا. یہ ہے شیطان مردود کا کام میرے بھائی. اس لیے جس کو جہاں مناسبت ہے تو اپنی مناسبت کے اعتبار سے مضبوط وہاں پر تعلق قائم کرو. جتنا مضبوط تعلق قائم کرو گے انشاءاللہ تعالی نیک اعمال پر چلنا آسان ہو جائے گا. بات چلی تھی سنت سے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک سنت ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت کرتا اتارتے اور کھوٹی پر ٹانگ دیتے. بھائی کھوٹی پر تو میں بھی ٹانگ رہا ہوں.
بچپن سے ٹانگ رہا ہوں، ہاں ابھی تک ٹانگ رہا ہوں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک سنت ہے۔ اب آج سے جب ہم کھوٹی پر ٹانگیں گے تو کیا نیت کریں گے؟ بھائی میرے نبی کی سنت ہے، ٹانگنا تو ہے۔ گھر گھر میں کھوٹی ہے نا میرے بھائی، گھر گھر میں، ہر کمرے میں، ہاں ہر واش روم میں کھوٹی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی؟ جب کرتا ٹانگے میرے نبی کی سنت ہے۔ اب مزہ آئے گا اس سنت پر عمل کرنے میں۔ کرتا تو اتارا، لیکن کرتا اتارنے کے اوپر بھی اللہ رب العزت راضی ہوں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ پتہ کب چلے گا؟ جب ہم اس کتاب کو دل و جان سے مطالعے میں لے کر آئیں گے میرے بھائی، دل و جان سے اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے، پھر عمل کی زندگی آئے گی، ورنہ عمل کی زندگی ایسے ہی خالی پڑی رہے گی۔ اس کتاب کا خوب اچھی طرح مطالعہ کریں۔ آج گراوٹ کا زمانہ اتنا ہے، اس قدر گراوٹ کا زمانہ، ایک دوست ان کے والد صاحب انتہائی تشویشناک حالت میں، میرے پاس ابھی فون آیا اثر سے پہلے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں سے ویڈیو کالنگ کروا دیں ابا کی۔ ارے بھائی مجھ سے دعا کا کہہ رہے ہو کہ ابا کی حالت تشویشناک ہے؟ ہاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، اور تمہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں حرام سے بچوں، میں گناہ کے راستے سے بچوں؟ ویڈیو اس قدر نحوست کا راستہ بن گیا ہے، جس کو دیکھو ویڈیو، جس کو دیکھو تصویر، جس کو دیکھو جناب والا ہاتھ میں موبائل، امام صاحب بیان کر رہے ہو، نکاح پڑھا رہے ہو۔ ارے تو بھائی آپ نکاح پڑھاتے وقت پہلے کیوں نہیں دیکھتے کہ کس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے؟ اتنے بڑے بڑے کیمرے میں نے بعض مسجدوں میں دیکھے، اتنے بڑے بڑے کیمرے مسجدوں میں کھڑے ہوئے، ہاں تو کیوں نہیں ہم بولنے والے؟ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ مسجد کے اندر یہ کیمرے کی بھی جگہ بنے گی، اللہ کے گھر کے اندر یہ کیمرے کی جگہ بنے گی؟ ان آنکھوں نے دیکھا ہے میرے بھائی خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے پوز بنا کر جو ہے نا تصویریں کھنچواتے ہوئے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے دربار کے اندر اللہ کے نبی کو پیٹ کی اور تصویر کھینچ لی، اللہ کے نبی کو پیٹ کر رہے ہیں اور جناب تصویر کھینچ کے بتا رہے ہیں ہاں جناب کہ میں اللہ کے نبی کے دربار میں ہوں۔ ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اسکائپ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہے، اور جناب والا موبائل پر اسکائپ پر آن لائن جا تو بھی سلام پیش کر لو، خواتین بھی سلام پیش کر رہی ہیں، اور اس کے اندر تصویریں بھی آ رہی ہیں، آس پاس والوں کی نظریں بھی پڑ رہی ہیں، ان کا ایمان بھی خراب ہو رہا ہے، اور یہ سمجھنے میں بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں، بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ ارے بھائی اس چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر رکھا ہے، اس چیز نے تباہ و برباد کر رکھا۔ میرے شیخ، میرے مربی حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم مدینہ منورہ میں تھے، تو بعض لوگ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت والا عشاء کی نماز کے بعد رات کو دیر سے 12 بجے کے بعد تقریباً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آ کر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے گنبد خضرا کی طرف نا، تو کچھ لوگ آئے جو نئے لوگ تھے، کہنے لگے کہ ہم فلانی جگہ سے چلے آ رہے ہیں اور ہم وہاں سے آسمان سے نور اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو ہم اس نور کے پیچھے چلے کہ وہ نور کہاں اتر رہا ہے، تو وہ تو آپ لوگوں کے مجمع پر اتر رہا تھا۔ ہاں شیخ ہم آپ کی تصویر کھینچیں گے، شیخ ہم آپ کی تصویر کھینچیں گے۔ ارے بھائی ابھی تم نور کی باتیں کر رہے ہو، ہاں نور کب اترتا ہے؟ جب گناہوں سے انسان بچتا ہے، لیکن ضد نہیں، حضرت ایک تصویر ایک تصویر ایک تصویر۔ ہاں حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تصویر جب تم لوگے تو اپنی بیوی کو دکھاؤ گے، بیٹی کو دکھاؤ گے، ماں کو دکھاؤ گے، بہو کو دکھاؤ گے، بہن کو دکھاؤ گے؟ کہا حضرت ہاں موبائل ہے سب کو دکھاؤں گا، دیکھو یہ۔ کیا ان عورتوں کا مجھے دیکھنا جائز ہے؟ کیا ان عورتوں کا مجھے دیکھنا جائز ہے؟ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ حضرت والا نے ذکر فرمایا، ابو داؤد شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ دونوں امہات المومنین موجود ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہیں۔ اور جناب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جو دیکھنے سے معذور ہیں، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امہات المومنین سے کہ آپ پردے میں چلی جائیے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے،
کا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصران ہی، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی؟ احتجبا من، ان سے پردہ کرو۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی موجود ہوں، شیطان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ امہات المومنین صحابیات، پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے سورہ عبس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ بسا اوقات ان کو اللہ کے نبی نے اپنا نائب مدینہ منورہ میں مقرر فرمایا۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اس کے باوجود اتنی رحمت کے معاملات موجود ہیں، اللہ کے نبی فرمانے پردہ کر لیجئے، ہاں آپ دونوں پردے میں چلی جائیے۔ یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ تو ان کو دیکھ رہی ہیں۔ اب میری وہ ماں بہن بہو بیٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم تو آنے والے اسکالر کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، کہاں سے ان کا اس اسکالر کو دیکھنا جائز ہوگا؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے بھائی، چاہے وہ کوئی ہو، ہاں داڑھی کے ساتھ آئے یا بغیر داڑھی کے ساتھ آئے، امامہ لگا کر آئے یا بغیر امامے کے آئے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی نا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو پردہ کرا رہے ہیں، جہاں پر شیطان کے عنصر کا ہم سوچ نہیں سکتے، کیا میری بیوی پاک اتنی پاک دامن ہے جتنی امہات المومنین ہے؟ کیا میری بٹیا اتنی پاک دامن ہے جتنی امہات المومنین ہے؟ ہاں ان کی گرد کو بھی ہمارے اولادیں نہیں پہنچ سکتی، ہماری بیوی ہماری ماں نہیں پہنچ سکتی، تو پھر جب ہماری امہات المومنین نے پردہ کیا تو میری بیوی کو پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیور کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت فرمایا، دیور موت ہے، دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ اب جب یہ پردہ کرنا شروع کرتی ہے تو جناب گھر کے اندر چک چک، اچھا اب اپنے بھائی پر ہی شک ہو رہا ہے۔ شک کی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحم والموت، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ دیور، یہ جیٹ، یہ موت ہے، موت، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اب اتنا ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہو، ان سے اتنا بچو جیسے موت سے بھاگتے ہو، لیکن کس گھر کے اندر بھائی، کس گھر کے اندر دیور سے پردہ کرایا جا رہا ہے؟ بہت نصیبوں والے وہ گھر ہیں جہاں پر دیور اپنی بھابھی سے پردہ کر رہا ہے اور بھابھی اپنے دیور سے پردہ کر رہی ہے۔ بہت نصیبوں والے وہ گھر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ گھرانہ نصیب فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ با جماعت کھانا کھائیں گے تو اللہ کی رحمت اترے گی، اپنی بھابھی کو مکھن لگا کے دے رہا ہے، وہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، بھابھی کے ساتھ مزاح ہو رہا ہے، بھابھی کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی جا رہی ہے، بھابھی اپنے دیور کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر مزاح کر رہی ہے۔ اب جناب والا حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کورونا وائرس ختم فرما دے، اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے عادی ہو گئے میرے بھائی؟ ہاں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جماعت کی نمازوں کو چھوڑ دیا، 5 وقتہ نمازی، لیکن اتنا خوف غالب ہوا، اتنا خوف غالب ہوا، اتنا خوف غالب ہوا کہ انہوں نے نمازوں کو، 5 وقتہ نماز کو جو جماعت کے ساتھ واجب نماز مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ جناب والا کورونا وائرس جس کو لگنا ہے میرے بھائی لگ کر رہے گا، ہاں وہ تو ہو کر رہے گا۔ احتیاط اپنی جگہ، احتیاط کا انکار نہیں ہے، ہاں تدابیر کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو اس وقت ہم جس چیز کا شکار ہیں وہ خوف کا شکار ہیں، اور کوئی بھی مریض جب اپنے مرض سے خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ مرض جو ہے اس پر غالب آ جایا کرتا ہے، اور جو مریض اپنے خوف سے خوف زدہ نہ ہو وہ انشاءاللہ تعالی اس کے جینے کے اسباب اور زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جمعے میں بھی یہ واقعہ سنایا، آج بھی ایک میسیج آیا میر پور خاص سے، اور جمعے کو بھی میسیج آئے الحمدللہ، کہ اتنا نفع ہوا اس بیان سے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا ایک نیا رخ ملا، ایک نئی تبدیلی ملی۔ واقعہ تو صرف ایک ہی سنایا تھا میرے بھائی، اور دین کی بات جتنی دفعہ سنائی جائے پرانی نہیں ہوا کرتی، ہر دفعہ نہیں ہوا کرتی۔ قرآن پرانا ہوا نہیں، ہر دفعہ تر و تازہ ہے میرے بھائی۔ حدیث مبارکہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گی اور یہی ہمیں نجات دلائے گی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحتیں فرما دیجئے۔ آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی، اور ایک نصیحت ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائی وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اب خیر خواہی کیا ہو رہی ہے؟ آج ایک دوست کا فون آیا کہ کوئی ہارٹ بیٹ چیک کرنے کی کیا اس کی کہا جاتا ہے، مجھے تو یاد نہیں رہا، وہ چیز کوئی ہے، بہرحال
کوئی آلہ ہے، ہاں یہاں پہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے کھاؤ لوگ بیٹھے ہیں، ہاں وہ جانتے ہوں گے، ظاہری بات ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کیا کر رہی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہاں غیب کا علم تو اللہ پاک کو ہے، کچھ کچھ آپ کو بھی ہوگا. ہاں میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا کہ آن لائن میں پھنسوں نہیں، میں نے آپ کے علم کی بات کی، اپنے علم کی نہیں. تو دوست کہنے لگے کہ اس کی ضرورت پڑی گھر میں، رابطہ کیا بھائی یہ چیز چاہیے، یہ آلہ چاہیے، کہنا 5,000 روپے کا ہے. کہا یار یہ 5,000 کا، کہاں 1,500 کا تھا اب 5,000 روپے کا ہے، 1,500 کا تھا اب 5,000 روپے کا ہے. یہ ڈھاٹا شریف، ہاں پتہ نہیں وہ N95 ہے کہ N9 ہے کیا ہے وہ، بہرحال صحیح ہے جی، کلاشن کوف جو پہن کے آج کل سب گھوم رہے ہیں، صحیح ہے سب گھوم رہے ہیں.